مدینے میں مجبوریاں نعرہ تحریف نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت. آئیے حضرات اب پھر سے آج کی اس بزم کی آخری کڑی ہم سب سے بڑے محترم شخصیت آج کا جو عنوان ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بہترین گفتگو ہم اور آپ سماعت کریں گے. میری مراد خطیب اہل سنت مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا عمیر احمد جمعی صاحب قبلہ. میں حضرت کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. ان چار مصروں کے ساتھ آشنا ہونے کے بعد آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم المتین الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تابعدار مدینہ راحت قلب و سینہ گلشن ہستی کے اولین فصل بہار دونوں عالم کے مالک و مختار مکی سرکار مدینی تابعدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کری اور پڑھی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا میرا عنوان ہے اولاد کی تربیت اسلام اور چائلڈ سائیکولوجی کی روشنی. تو اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے اور کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج دنیا یا سائنس یا چائلڈ سائیکولوجسٹ کی فیلڈ میں یا جتنے بھی سائیکولوجیکل ماہر لوگ ہیں، ماہر نفسیات جس کو کہتے ہیں، وہ اپنی تحقیقات اور ریسرچ جو بھی آج کل پیش کر رہے ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے ہمارا دین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پیش کر دیا ہے. آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، تحقیق کرنے کے بعد اس کی تصدیق کر رہی ہے. کوئی نیا ریسرچ پیش نہیں کر رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں لا رہی ہے. یہ اولاد کی تربیت یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اور بہت ہی حساس موضوع ہے. یہ صرف سننے کے لیے یہ موضوع نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل موضوع ہے. جب تک ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے اس موضوع کا ہمیں خاصا فائدہ نظر نہیں آئے گا. بچہ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، عظیم دولت ہے. اور قرآن کی روشنی میں اگر ہم چاہیں تو اس بچے کو اللہ رب العزت نے اولاد کو دنیا کی زینت کہا ہے. ایک مقام پر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور جو یہ اولاد ہے، یہ بچے ہیں، یہ دنیا کی زینت ہے. تو اور یہی نہیں بلکہ یہ اولاد اور یہ بچے اتنی عظیم دولت ہے کہ جس کی خواہش ہم اور آپ تو کرتے ہی ہیں، انسانی فطرت ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی جو مقدس جماعت تھی وہ بھی اس کی خواہش کیا کرتے تھے. جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا نظر آئے گی کہ حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اچھی خاصی تھی، اس عمر میں اولاد کی امید نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے نیک صالح ذریت اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کا جواب کیا دیا، یہ اولاد یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اگر یہ اولاد معمولی دولت ہوتی اور حقیر چیز ہوتی تو اللہ رب العزت اس کو بشارت کے طور پر، خوشخبری کے طور پر قرآن میں بیان نہیں کرتا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم تمہیں اولاد کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ یحییٰ وہ نام ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت عطا کی تو اس کے ساتھ ساتھ میں خوشخبری کا لفظ بھی فرمایا، بشارت، کہ ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے جس کی ہم قدر نہ کریں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی، انہیں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی رب هب لی من الصالحین، کہ اے ہمارے رب مجھے صالحین یعنی نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی بھی دعا قبول فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں دو فرما بردار دونوں نبی اولاد عطا فرمائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی لے لیں اگر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، آپ قربانی کے موقع پر یہ واقعہ سماعت کرتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوچھنا کہ فانظر ماذا ترى، تو اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوچھنا کہ فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے، اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے، ایک نقطے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کوئی فیصلہ کریں، جب بھی ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کوئی ڈیسیزن لیں، ان کی لائف کے تعلق سے، ان کی کیریئر کے تعلق سے، یا ان کی جاب کے تعلق سے، ان کی ایجوکیشن کے تعلق سے، یا ان کی زندگی کے کسی بھی اہم فیصلے کے تعلق سے جب آپ کوئی فیصلہ لیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے بیٹے سے مشورہ کریں، ان کی رائے لیں۔ ہمیں یہاں سے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کوئی بھی فیصلہ کریں تو پہلے ان کی رائے جانیں، ان کی دلچسپی سمجھیں، ان کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے اور ایک باپ ہونے کا تھوپ دیں گے اس پر بغیر ان کی رائے جانے ہوئے تو وہ آگے چل کر ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد بزرگوار اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، فرما بردار بیٹے کا جواب یہی ہو سکتا ہے۔ ایک فرما بردار بیٹے کا جواب کیا ہوگا؟ جب باپ کا کوئی فیصلہ آ جائے، باپ کوئی رائے طلب کرے تو فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے حکم کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر دیتا ہے، اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ ننھے اور وہ لفتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہی کہا کہ اے میرے والد بزرگوار اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر گزری ہے، آپ مجھے صابرین صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ صبر بھی ایک اہم کوالٹی ہے۔ بچپن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جواب دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ صبر کا دامن زندگی، آپ کسی بھی چیز کو لکھ لیجیے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مقام پر، زندگی کی ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر وقت، زندگی کے ہر میدان میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔
چاہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کا پروفیشنل لائف ہو، چاہے آپ کا انڈیویجل لائف ہو یا آپ کی اجتماعی زندگی ہو، آپ جس طریقے سے بھی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر صبر کا دامن اگر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات کہیں اور نکل گئی۔ اولاد کیا ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اولاد ہی اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس اولاد کو دنیا کی زینت کہا ہے، دنیا کی زینت کہا ہے۔ اور اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمل، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ انسان مر گیا، اب وہ کچھ عمل تو کر نہیں سکتا ہے نا، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، ذکر و اذکار نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر سکتا ہے، صدقات و خیرات نہیں کر سکتا ہے، غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا ہے، مطلب حج نہیں کر سکتا، جتنے بھی نیک اعمال ہے وہ تو بند ہو گیا، اس کا دروازہ کلوز، آپ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ انسان مر گیا، اس کا اعمال بند ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیز ایسی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اگر انسان مرنے سے پہلے صدقہ کوئی ایسا صدقہ کر دیا، صدقہ جاریہ، مثلا مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، یا کوئی ایسا درخت لگا دیا جس کے سائے تلے لوگ بیٹھ کر ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، لوگ اس سے پھل کھاتے ہیں، تو جب تک وہ پھل وہ درخت رہے گا اس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ٹھنڈک محسوس کرتے رہیں گے۔ یا جب تک مسجد رہے گی، مسجد کی در و دیوار رہے گی، مسجد میں اگر ایک اینٹ لگایا تھا وہ اینٹ رہے گی، اور اس میں بیٹھ کر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرے گا، اس میں نمازیں ادا کرے گا، اس بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ۔ کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی مکتب بنوا دیا، کسی بھی نیک کام میں وہ چیز رہے گی، وہ شخص مر گیا کرنے کے بعد لیکن اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علم نافع، علم نافع یعنی ایسا علم جو لوگوں کو نفع بخش ہو، لوگوں کے لیے فائدہ دے۔ یا مثلا آپ ٹیچر ہیں، آپ نے کسی کو علم سکھا دیا، آپ نے کسی کو مفید علم دے دیا، آپ مر گئے، آپ نے اس کو اپنا شاگرد بنا دیا، نیک شاگرد چھوڑ گیا، اچھے شاگرد، فرما بردار شاگرد آپ چھوڑ گئے، تو جب تک آپ کے علم سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے، آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگوں کو سکھاتے رہیں گے، آپ نے ایک کو سکھایا، آپ کے شاگرد نے دوسرے کو سکھایا، اس کے شاگرد نے تیسرے کو سکھایا، تو یہ سلسلہ، یہ کڑی جاری رہے گی، اور اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ علم نافع ہے۔ اور آخر میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو ہے، جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے، وہ نیک صالح اولاد ہے، جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ کہ اگر مرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں کرے، ظاہر سی بات ہے نیک اولاد ہوگی تبھی تو دعائیں کرے گا۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لائر بنا دیا، MBBS کروا دیا، سب کچھ کروا دیا، ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، سب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ان سب کے ساتھ ساتھ میں ان کو دین کی تعلیم نہیں دی، قرآن کی تعلیم نہیں دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں سکھایا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، جینیس ہے، وہ آپ ان کو موبائل دے دیجیے اور اس کے اندر کوئی بھی اپلیکیشن ہو وہ اس کو بہت ایزیلی چلا لیتا ہے۔ آپ 10 لوگوں کے سامنے اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں، اس طریقے سے کرنی بھی چاہیے، بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا بچہ جینیس ہے، ذہین ہے، سب کچھ ہے، اگر آپ نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی تو آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ کی قبر پر وہ آ کر موبائل چلائے گا، اپلیکیشن اوپن کرے گا، وہ اپنی ذہانت اور اپنی انٹیلیجنس کا مظاہرہ وہ آپ کی موبائل پہ کیا کرے گا؟ آپ کو قبر میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بلکہ آپ کو قبر کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اصال ثواب، کہ آپ کا بچہ جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، ساری قربانیاں، اپنی رات کی نیندیں حرام کر دی، اپنا چین و سکون قربان کر دیا، خون پسینہ بہا دیا، اس کی آسائش کے لیے، اس کے آرام کے لیے، اس کی سہولت کے لیے، اس کی زندگی کو سکسیسفل بنانے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے سب کچھ کر دیا، لیکن نہیں دیا تو دین نہیں دیا، نہیں دیا تو قرآن کی تعلیمات نہیں دی، تو پھر مرنے کے بعد
کوئی سال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی قبر پر فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ انتظار میں ہوں گے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ نیک اولاد جب کوئی عمل کرتی ہے تو اس کا ثواب کیسے والدین کو پہنچتا ہے۔ تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ اس قبرستان میں ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، گزرنے کے بعد پھر اسی راستے سے گزرنا ہوا آپ کا، تو دیکھا جس قبر میں پہلے عذاب ہو رہا تھا اب اس سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، اب اس کے اوپر جنت کی بہاریں کھول دی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ مطلب چند لمحوں میں اتنی تبدیلی، یہ چینجنگ کیسے آ گئی؟ ابھی تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ابھی تو یہ شخص عذاب میں مبتلا تھا، گرفتار تھا، یہ اچانک اس کے اوپر سے عذاب کیسے اٹھا لیا گیا؟ آخر کون سا عمل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جستجو ہوئی، آپ کو جاننے کی جستجو ہوئی۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اے اللہ رب العزت، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، میں ریزن جاننا چاہتا ہوں، سبب معلوم کرنا چاہتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ ابھی اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، میں جب جا رہا تھا تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس قبر کا مردہ شخص گرفتار تھا عذاب میں، ابھی یہ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب ملا کہ سن، جاننا چاہتا ہے، سن، جب یہ شخص مر رہا تھا تو اس کی وائف جو تھی وہ پریگننٹ تھی، مرنے سے پہلے اس شخص نے اپنی وائف سے یہ وصیت کر دی، نصیحت کی، یہ شخص مر گیا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی ماں یعنی اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو مکتب میں بھیج دیا۔ جب اس کا بیٹا مکتب میں گیا اور جب اس کے حافظ قرآن نے، استاد نے اسے گلے سے لگایا، اپنے قریب بیٹھایا اور کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جیسے ہی اس کے چھوٹے ننھے بیٹے نے اپنے لٹھراتی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا، میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا، جس کا ننھا بچہ زمین کے اوپر لڑکھڑاتی زبان میں مجھے الرحمن اور رحیم پکار رہا ہے، زمین کے اوپر اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں؟ تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم پکارے اور میں اسے عذاب میں مبتلا رکھوں، تو میں نے اس کے بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا۔ تو اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے باپ سے عذاب کو ٹال سکتا ہے اور اس کے اوپر جنت کی بہاریں کھول سکتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول سکتا ہے، تو پھر اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین ہو جائے، مفتی ہو جائے، قاضی ہو جائے، دین کا ماہر ہو جائے، تو کیا اللہ رب العزت اس بچے کے علم کی وجہ سے کیا اس کے والدین کو اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اچھا، ہم اکثر یہ کہتے ہیں، اکثر لوگوں سے کہا سنا گیا ہے کہ وہ فکر میں رہتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے کہ یار میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہی اکثر ماں باپ یہ کہتے ہیں، اکثر ماں باپ کی شکایت ہے، کمپلین ہے، پتہ نہیں کیسے یہ زندگی بسر کریں گے، ان کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ آپ اس کی فکر تو کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد زندگی میں اس دنیا میں زندگی کیسے گزارے گی، اس لائف اسٹائل کیسے ہوگا، وہ پریشان تو نہیں ہوگی، اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی، لیکن کبھی آپ نے یہ فکر نہیں کی، کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میری اولاد اس دنیا میں رہے گی، کیا میں نے اس کے لیے کوئی ایسا بندوبست کیا ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کا دین محفوظ رہے گا؟ کیا ایسا بندوبست کیا آپ نے کہ وہ مرنے کے بعد جنت کی بہاروں میں ٹہلے گا، مرنے کے بعد وہ بھی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، یا وہ بھی اپنے دین کے ساتھ، اپنے نبی کی تعلیمات کے ساتھ، اپنے نبی کی محبت عشق کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا؟ آپ نے ایسا بندوبست کیا؟
اس کی فکر نہیں. اصل میں خیال کس کا ہونا چاہیے؟ زیادہ اس کا ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، میری اولاد کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہو. کیا وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ کیا اس کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ جنت کے لائق ہو؟ اس کی فکر نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے کہا اپنے آپ کو، اور پھر اپنے اہل خانہ کو، فیملی کو، گھر کے ممبر کو، جتنے بھی بچے ہیں عزیز ہیں آپ کے، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. اہل ایمان سے مخاطب ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے. اللہ رب العزت اہل ایمان سے کہہ رہا ہے اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. آج اگر ہم دنیا میں ہمارے بچوں کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، تھوڑی سی اگر اس کو اذیت آ جائے، وہ پریشان ہو جائے یا اسے چوٹ لگ جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. اگر اسے دنیا کی آگ تھوڑی سی ٹچ ہو جائے تو اسے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. ہمارے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی آگ جب ٹچ ہو جاتی ہے تو ہم اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں. کل میدان محشر میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. ایک ماں نے ایک بابا سے پوچھا، ایک ماں کہ بیٹا، بابا یہ بتائیں کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، میں اسے نماز کی طرف کیسے توجہ دلاؤں؟ تو بابا نے بڑی اچھی بات کہی، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تیرا بیٹا ابھی آگ میں گر رہا ہوگا تو تم کیا کرو گی؟ اس ماں کی ممتا جاگ تھی. ایسی کیسی بات ہے، اگر میرا بچہ آگ میں گر رہا ہوگا تو میں کیا کھڑی کھڑی منہ دیکھوں گی؟ میں جتنی میرے اندر طاقت ہے سب جھونک دوں گی اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کے لیے. تاکہ اگر جان قربان کرنا پڑے تو اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گی. بابا نے کہا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے، دنیا کی آگ سے جو معمولی آگ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو اس حد تک جانے کو تیار ہے اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. اگر تیرے ذہن میں یہی خیال آ جائے کہ ہم اپنے بچوں کو بچانے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیسے بچائیں، تو یقیناً تو اس کو نماز کا پابند بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، اپنی پوری طاقت لگا لی. وہ آج منع کرے گا، کل تو پڑھے گا، کل منع کرے گا، پرسوں تو شروع کرے گا، لیکن ایک نہ ایک دن ضرور تو اسے نمازی بنائے گا. اگر ہمارے بچے کو تکلیف ہو جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہمارے بیٹے نے نماز فرض ادا نہیں کی ہے. اس بات پر کبھی آپ کو تکلیف ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانی کر رہا ہے، وہ غیر شرعی امور انجام دے رہا ہے، کبھی اس بات پر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی ہے تو صرف اور صرف دنیاوی خسارے پر، دنیاوی نقصان پر. ہم سب کو مرنا ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. تو جب ہمیں مرنا ہے تو ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور اس کی تیاری یہی ہے کہ ہم جیسے تھے، ہماری تربیت میں اگر لاپرواہی ہو گئی، بے توجہی ہو گئی، لیکن ہم نئی جنریشن کو، جو آنے والی نسل ہے، اس کو اس طریقے سے تیار کریں، اس کو دین کا اس طریقے سے پابند بنائے، اس کے ذہن میں، اس دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس طرح جاگزی کرے، اس کو اس طرح اپنے نبی کا دیوانہ اور عاشق بنائے، وہ چلتا پھرتا بھی رہے تو یا نبی سلام علیکم پڑھتا رہے، اس کے دل میں، اس کے رگ و ریشے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. تو جب تک ہم یہ تربیت اور یہ کوشش نہیں کریں گے، یہ جنریشن جو تیار ہو رہی ہے وہ بے روی کے شکار رہے گی. تو اللہ رب العزت نے جہاں پر قرآن میں جہاں پر اولاد کو عظیم نعمت کہا ہے، دنیا کی زینت کہا ہے، جہاں پر بشارت کہا ہے، خوشخبری کہا ہے، نعمت کہا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے قرآن میں اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے، اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے، آزمائش بھی کہا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. فتنہ کیسے ہے؟ فتنہ کیسے ہے؟ اگر ہم اس کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، اگر ہم اس کو صحیح ٹریننگ نہیں دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اسے آگاہ نہیں کریں گے، دین کی محبت اس کے دل میں جاگزی نہیں کریں گے، تو وہ ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے.
اگر ہم اولاد کی محبت سب کچھ بھول جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر تل جائے، نماز کا وقت ہے، آپ اولاد کی محبت میں اولاد سے لا پیار کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، مسجد میں مؤذن اللہ اور اس کے رسول کی صدا بلند کر رہا ہے، 5 وقت آپ کو آواز دے رہا ہے، لیکن آپ اولاد کی، دنیا کی، مال کی محبت میں اس طرح مستغرق ہو چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں کہ مؤذن کی آواز آپ کے کانوں پر تک نہیں رہتی۔ تو یہ اس طریقے کی محبت، اولاد کی بھی محبت اور مال کی محبت کتنا ہے۔ اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا ہے، اولاد سے محبت کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی انتہا ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اگر ہم اس کو کروس کریں گے تو وہ ہمارے لیے زحمت ہو جائے گی۔ جو رحمت ہو، اگر بارش ہو رہی ہو، اگر لمٹ میں بارش ہو تو وہ سب کی بھی رحمت ہے، لیکن اگر بارش کی انتہا ہو جائے تو وہ زحمت بن جائے۔ تو اگر اولاد کی محبت ہمارے دل میں ہے، بالکل ہے، ہونی بھی چاہیے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کریں، لیکن اس کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں لگے تو یہ محبت نہیں ہے، یہ اصل میں عداوت ہے، یہ اصل میں رحمت نہیں زحمت ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ بچے جو ہیں، اس کی تربیت کا دار و مدار سب سے پہلے کس پر ہے؟ ماں باپ پر، ماں باپ پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ پاکیزہ طبیعت، صالح فطرت اور نیک سیرت پر پیدا ہوتا ہے، کہ ہر بچہ نیک سیرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ تو صالح فطرت پر پیدا ہوا تھا، لیکن جس ماحول میں پیدا ہوا تھا، جس گھر میں پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ یہودی تھے، اس کے ماں باپ نصرانی تھے، اس کے ماں باپ مجوسی تھے، تو بچہ اسی ماحول ڈھلتا چلا گیا اور وہ پھر بعد میں مجوسی ہوا، یہودی ہوا یا نصرانی ہوا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ بچے کی لائف پر سب سے زیادہ اثر اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ ماں باپ کی زندگی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور تمہارے انڈر، تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ذرا اندازہ لگائیے بچے کس کے انڈر میں، موت کے انڈر میں۔ اگر بچے بے حربی کے شکار ہوتے ہیں، وہ دین سے منحرف ہوتے ہیں، دین سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ کسی غیر دین کو، غیر مذہب کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ اب آج کی جو ریسرچ ہے وہ ایک کہتی ہے کہ جب بچہ، ماں پریگننٹ ہو تو اس کے سامنے، اس کے لیے اس کے سامنے یعنی اس کے ہسبینڈ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس اپنی بیوی کے سامنے زور سے نہ بولو، بلند آواز سے نہ باتیں کرو، اس سے ڈانٹو نہیں، اسے جھڑکو نہیں، اس کو گالی مت دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ بولا کیونکہ جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج کی ریسرچ تحقیق ہے، اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوگا تو پریگنینسی کے دوران جو اس کے باپ نے اس کی ماں کو جھڑکا تھا، زور سے چلایا تھا، تو بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کے اندر اسی طریقے کا بیہیویئر ہوگا، وہ بھی زور سے باتیں کرے گا، وہ بھی بڑوں کا ادب نہیں کرے گا، وہ بھی بڑوں کا خیال نہیں رکھے گا، زور سے چلا کر باتیں کرائے۔ ایک ریسرچ یہ ہے کہ اگر ماں پریگنینسی کے عالم میں مایوس رہتی ہے، غمگین رہتی ہے، خوش نہیں رہتی ہے، تو جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے مزاج میں چڑچڑا بن جاتا ہے اور اس کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی رہتی ہے، وہ زندگی میں بہت کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچے کی تربیت، آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں کیا مشہور ہے کہ بچے کی تربیت کب کرنی چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تب اس کی تربیت ضروری ہے، تب ہم اس کی تربیت طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے،
وہ اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم اس کے سامنے چھوٹے ہو چکے ہوتے ہیں. وہ اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے سامنے یعنی اپنے والدین کو چھوٹا سمجھتا ہے. اصل جو ایج ہے، اصل جو عمر ہے تربیت کی، وہ تو آج کی ریسرچ کہہ رہی ہے نا کہ 2 سال سے لے کر یعنی پریگنینسی کی حالت تو ہے ہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی آرگنس ہیں، 5 آرگنس ہیں: قوت لمسہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ یعنی سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، چھونے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سمجھنے کی قوت. یہ جتنی 5 آرگنس ہے، 5 آرگنس ہے، یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. خاص کر کے ہماری قوم اس پر بالکل توجہ نہیں دے رہی. بچے بڑے ہو جا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، تو پھر وہ کسی کے پاس دوڑتے ہیں. ارے بیٹا نافرمان ہو گیا، بیٹا تو بات ہی نہیں سنتا ہے، کچھ دعا تعویذ بتا دیجیے یا کچھ عمل بتا دیجیے کہ بیٹا فرما بردار ہو جائے. غلطی تو پہلے ہم نے کی کہ جب اس کی تربیت کی عمر تھی ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، بچے سمجھ کر چھوڑ دیا. لیکن جب اب وہ بڑا ہو گیا تب اس کی تربیت کی طرف ہم راغب ہوئے. تو اصل عمر، اور اگر اسلام کی نظر میں دیکھیں تو اسلام تو تربیت کے لیے یہ عمر پیدائش کی بات تو دور ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب تم شادی کرو تو ایسی عورت کا انتخاب کرو جو نیک سالے ہو، دیندار ہو. اسلام یہ کہتا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاذكر بذات الدين، کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے مالی اسٹیٹس کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینها اور اس کی دینداری کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو. کیوں؟ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اگر ماں دیندار ہوگی تو بچہ بھی دیندار ہوگا. ماں اگر نیک صالح ہوگی تو بچہ بھی نیک صالح ہوگا. ماں اگر متقی اور پرہیزگار ہوگی تو بچہ بھی متقی اور پرہیزگار ہوگا. ماں اگر نمازی ہوگی تو بچہ بھی نمازی ہوگا. ماں اگر دیندار ہوگی تو بچہ بھی دیندار ہوگا. تو اسلام تو جب شادی کی بات چل رہی ہو اسی وقت یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو. تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اسلام تربیت پر کتنا فوکس کرتا ہے، کتنی توجہ دلاتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم الخیر وادبوہم، کہ اپنے اولاد کو تعلیم دو، خیر کی تعلیم دو، بھلائی کی تعلیم دو اور ادب سکھاؤ، تربیت دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں جو دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، زندگی میں بہت کچھ دیتا ہے، ایک سے ایک چیز دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے سب سے بہترین تحفہ اس دنیا میں ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی تربیت ہے. یعنی آپ اپنے بیٹے کو اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو اچھی تربیت ہے، اس کی اچھی ٹریننگ ہے. کیونکہ جب وہ بچہ، آج جو بچہ ہے کل وہ بھی تو باپ ہوگا، کل وہ بھی کل بڑا ہوگا، ہو سکتا ہے کل وہ قوم کا لیڈر ہو، قوم کا رہنما ہو، وہ قوم کو لیڈ کرے. تو جب تک اگر اس کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو وہی بے عربی کا شکار ہوگا، وہی کجرو ہوگا. تو اس کے پیچھے جو قوم چلے گی وہ بھی بے عربی کی شکار ہوگی اور پوری قوم اس طریقے سے ہلاکت و تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی. تو اس بچے کو معمولی نہ سمجھے. یہ بچہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی بڑے مقام و مرتبہ کا حامل ہے. اس بچے کی تربیت سب سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ پر ہے. بچے کی لائف پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ماں باپ ہے، پھر اس کے گھر کا ماحول ہے، پھر اس کے اوپر جو کسی چیز کا اثر ہوتا ہے وہ استاد ہے، پھر اس کے بعد اس بچے پر جو چوتھی چیز کا اثر ہوتا ہے وہ اس کے دوست ہے، اور 5ویں چیز جو ہے وہ آپ کے سماج اور معاشرے کا ماحول ہے. یہ 5 چیزوں کے اندر میں بچہ گھرا ہوا ہے. اگر ہم اس ماحول کو درست کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جیسا چاہتے ہیں بچے کو بنانا، ہمارا بچہ ویسا ہی بنے گا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس قوم کے بچے کی صالح تربیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. ذرا ہمارا المیہ دیکھیے، اگر ہم میں سے کسی کا مال ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے تو ہم افسوس کرتے ہیں. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں،
مہینے بھر، بلکہ کوئی اگر زیادہ مال ہلاک ہو جائے تو عمر بھر افسوس کرتے ہیں. اور عمر بھر افسوس ہم نہیں کرتے، بلکہ ہمارے جو جاننے والے، ملنے والے، جلنے والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے، وہ بھی ہم سے آ کر افسوس کرتے ہیں اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا، مال ہلاک ہو. مطلب ایک دنیا کی مان کہ ہلاکت پر ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے. اور آج ہماری قوم کا بچہ اس طریقے سے وہ نئی جنریشن، ہماری قوم کے بچے تمام ہلاک ہو رہے ہیں. مرو اولادکم بالصلاۃ، اس کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اس پر سختی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائے، اور ان کے بستر کو الگ کر دو. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان میں جہاں پر ہمیں دینی تربیت کی طرف اشارہ مل رہا ہے، وہیں پر مورل ویلیوز کی طرف بھی، اخلاقیات کی تعلیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں. یہ تلخ بات ہے، لیکن حقیقت ہے، کڑوی بات ہے لیکن سچائی ہے کہ ہماری قوم کے بچے اس بارش کے پانی سے اگنے والے خود رو درخت جیسے ہیں، جو کہیں پر بارش کا پانی گرا ہو اور درخت کو اگایا ہو، پر گرتا ہے نرم مٹی پر اور درخت نکل آتا ہے خود بخود. اسی طریقے سے ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں. اسی میں سے کوئی اگر اچھا نکل گیا تو اچھا نکل گیا، کوئی برا نکل گیا فطرتی طور پر. لیکن ایک جو تناور درخت بنانا تھا، جس کو خوبصورت درخت بنانا تھا، جس کے لیے سینچائی ضروری ہے، جس کے لیے تراشنا ضروری ہے، اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، تو وہ درخت ہم تیار نہیں کر رہے. وہ تناور درخت ہم تیار نہیں کر رہے. بچے بڑے ہو رہے ہیں اپنے سے قدرتی طور پر، کوئی نیک نکل گیا، کوئی برا نکل گیا، لیکن ہم بذات خود اس کی تربیت پر توجہ نہیں دے رہے. تو ہماری قوم کا یہ حال ہے. اور ذمہ دار اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے علاوہ اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق وہ لوگ بھی ہیں جو سرکردہ افراد ہیں، معاشرے کے جو سمجھدار افراد ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، حیثیت دی ہے کہ وہ کچھ معاشرے کے، قوم کے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. وہ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ حکم جو ہے، یہ فرمان جو اجتماعی طور پر ہے، کسی انڈیویجولی نہیں ہے، کسی فرد کے لیے نہیں ہے. تو جو قوم کے وہ سرکردہ افراد، وہ ذمہ دار افراد، وہ اسٹیٹس والے افراد، جن کا معاشرے میں، سماج میں ایک اسٹیٹس ہے، ایک پروفائل ہے، ایک امیج ہے، ایک حیثیت ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے، تو ان کے لیے، ان کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قوم کے، ان بچوں کے لیے، پچھڑے بچوں کے لیے کچھ کرے، ورنہ آپ کو بھی میدان محشر میں اللہ کے نزدیک جواب دینا پڑے گا. تو تربیت سب سے اہم چیز ہے، تربیت ہی مین چیز ہے. تربیت کے حساب سے آئندہ نسل کیسے تیار ہوگی، آپ جیسی تربیت کریں ویسے تیار ہوگی. کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے. اگر ہم اس کی صحیح تربیت کریں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا اگر ہم نیک اولاد چھوڑ گئے. لیکن اگر ہم نے صحیح تربیت اولاد کی نہیں کی تو یہی ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت، صحیح تربیت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.